اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک مسلمان اور وہ یہودی، نصارہ اور صابی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور عمل صالح کرتے تھے، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان کے لیے اندیشہ ہے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ تشریح۔ آیت میں چند باتیں قابل توجہ ہے۔ یہاں نصارہ سے حقیقی عیسائی یعنی وہ لوگ مراد ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول یقین کرتے تھے، نہ کہ وہ لوگ جو آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں وہ تو اللہ پر ایمان ہی سے محروم ہے، اور یہاں اللہ پر ایمان رکھنے کی شرط ہے۔ صابی سے کون سی قوم مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف ہے، تاہم ان اقوال سے اتنی بات بہرحال واضح ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں اس نام سے ایک ایسی قوم موجود تھی جو توحید و رسالت پر ایمان رکھتی تھی اور اپنے آپ کو کسی ایسے پیغمبر سے منسوب کرتی تھی جن کی نبوت کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول اور آسمانی کتاب پر ایمان کو بھی شامل ہے۔ چونکہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور صابی رسول اور آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہی تھے، اس لیے رسول پر ایمان رکھنے کا مستقل اور علیحدہ ذکر نہیں فرمایا گیا۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب آپ کی شریعت پر عمل کرنا ہی عمل صالح ہے، اس لیے اب عمل صالح سے شریعت محمدی پر عمل کرنا مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ توحید و آخرت پر ایمان اور اچھے اعمال کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور شریعت کے احکام میں سے اولین حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا بھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا لیا تھا کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو احکام اس میں درج ہے ان کو یاد رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اپنے عہد سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ تشریح۔ اولاً تو بنی اسرائیل نے تورات کو اللہ کی طرف سے ماننے میں ہی بہت پس و پیش سے کام لیا، اور خدا کی آواز سننے اور خدا کو دیکھنے کی جسارت انگیز شرطیں لگائی۔ پھر جب ماننے سے چارہ نہ رہا تو کچھ احکام کے بارے میں مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو نکال دیا جائے۔ اس ناشائستہ مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر طور نامی پہاڑ کو اٹھا لیا کہ تورات کو قبول کرو ورنہ اس پہاڑ کے نیچے ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ اب جا کر اس سرکش قوم نے تورات کو قبول کرنے کی حامی بھری۔ بائبل میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، لیکن صرف پہاڑ کے ہلنے اور دھواں اٹھنے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کا بیان بالکل واضح ہے کہ خود پہاڑ ان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ دین میں تو جبر و اکراہ نہیں ہے، یہاں جبر سے کیوں کام لیا گیا؟ اس لیے کہ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو مسلمان ہو اس کو احکام اسلام کے ماننے پر یقیناً مجبور کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل ایمان لا چکے تھے لیکن تورات کے تمام احکام کو ماننے سے گریز کر رہے تھے، اسی لیے ان کو مجبور کیا گیا۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی ان سے بھی تم واقف ہی ہو، چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ دلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے ان کو ان کے عہد کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ تشریح: یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس زمانے میں مقام ایلا میں یہودیوں کی ایک بڑی آبادی واقع تھی۔ یہود کو تورات میں جو احکام دیے گئے تھے ان میں ایک یہ تھا کہ ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص رکھے اور اس دن کسب معاش سے اجتناب کرے۔ یہ حکم اتنی تاکید کے ساتھ تھا کہ اس کی مخالفت کی سزا مسوی شریعت میں قتل تھی۔ ایلا کے یہودیوں نے اس کی مخالفت کی اور حیلے بہانے سے اس دن بھی مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ اس پر یہ عذاب نازل ہوا کہ یہ بندر بنا دیے گئے، 3 دنوں تک اسی حال میں رہے اور اس کے بعد مر گئے۔ اللہ ہی اصل صورت بنانے والے ہے۔ یصورکم فی الارحام، جو صورت بنا سکتا ہے اس کے لیے صورتوں اور جسم کے قالبوں کا بدل دینا کیا مشکل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔